نکاح سنت مصطفیٰ ہے، نکاح سنت انبیاء ہے، نکاح نسل کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، نکاح نیک بننے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا بے حیائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا اللہ رب العزت کی نشانی کو پانے کا ذریعہ ہے۔ معاشرے کی بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر ہمارا حواس، میرا قلب اس بات کی طرف جاتا ہے کہ بے نکاح بے چین رہتا ہے، بے نکاح بے قرار رہتا ہے، بے نکاح بے پرواہ رہتا ہے، بے نکاح بے فکر رہتا ہے، بے نکاح اپنی الجھن میں پڑا رہتا ہے۔ با نکاح ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ نکاح کا ارادہ کرنا تمہارا کام ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں نیک زوجہ عطا کرنا نشانی کی صورت میں میرا کام ہے، اور وہ بھی اللہ فرماتا ہے تمہاری جنس میں سے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور پیارے آقا کی حدیثوں میں نکاح کی بڑی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ امام بہقی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث پاک، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو کثرت سے، کثرت حاصل کرو، یعنی اس عورت سے نکاح کرو کہ جو زیادہ اولاد کو جنم دینے والی ہو، جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن باقی نبیوں کی امت پر جب میں تمہیں دیکھوں گا تو میں فخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے بس وہ نکاح کرے۔ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، ابو المنصور نے مسند فردوس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے نکاح کو ترک کر دیا، یعنی جس نے اس خوف سے نکاح کو چھوڑ دیا، نکاح کو ترک کر دیا کہ اگر میں نکاح کروں گا تو میرے پر بوجھ آ جائے گا، نکاح کروں گا تو خرچہ اٹھانا پڑے گا، نکاح کروں گا تو معاملات اٹھانے پڑیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، ٹینشن بڑھ جائے گی، اولاد ہو جائے گی، فکر زیادہ ہوگی، آنا جانا بڑھ جائے گا، اٹھنا بیٹھنا بڑھ جائے گا، کام کرنے میں زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا۔ جس نے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے نکاح کو ترک کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی حدیث پاک کو امام دارمی نے، امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور اسی حدیث پاک کو امام بغاوی نے بھی نقل کیا ہے، دیگر ائمہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ ابو المنصور مسند فردوس میں اس حدیث پاک کو حضرت ابو سعید کی روایت سے لے کے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ جس نے تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے نکاح کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، زندگی ایسے گزار دی، نکاح کرنے کا نام نہیں لیتا، اگر نام لیا جائے تو تنگ پڑ جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگلی حدیث سے پاک بڑی قابل غور ہے، امام ابن جوزی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے، جس نے نکاح کر لیا گویا اس نے نصف ایمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ باقی اپنے نصف ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے باقی نصف ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے گا تو یقیناً میرا خالق بڑا کریم ہے، اللہ اس کا وہ بھی نصف ایمان، اللہ اس کا یہ بھی نصف ایمان، بلکہ اللہ اس کے کل ایمان کو کامل بنا دے گا۔ اسے سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ آپ نے کبھی موضوع سنا تو نہیں سنا ہوگا یقیناً، مجھے امید ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا، پہلی بار سن رہے ہیں، کم سے کم اتنا تو بنتا ہے کہ سبحان اللہ تو کہی جائے۔ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ آپ کو اتنی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب توجہ کیجئے گا، اب سوال پیدا ہوا کہ رشتوں کے معاملات ہیں، آنا جانا ہے، مشکل ہے بہت زیادہ، بچے کے معیار کے مطابق اگر اس کا جوڑا نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ جب ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے رشتوں کی تلاش ہی نہ کریں گے تو پھر ہمیں کب یہ معاملات آسان لگیں گے؟ ہمارے لیے آسانی کب بنے گی؟ آسانی تو اس وقت بنے گی کہ جس وقت ہم پیارے آقا کی سنت کو دیکھیں گے، جس وقت ہم پیارے آقا کے فرامین کو دیکھیں گے، جب ہم حکم رب لم یزل کو دیکھیں گے، پھر ہی آسانی پیدا ہوگی۔ اب توجہ طلب بات ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت کردہ حدیث پاک لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے تم دین پر اور امانت داری پر راضی ہو، ایسی عورت تمہیں ملے کہ جس کے دین پر، جس کے امانت داری پر تم راضی ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو۔ دو چیزیں فرمائی، اور باقی حدیثوں میں بھی فرمایا کہ خوبصورت ہو، اچھی ہو، خاندان اچھا ہو، نسل اچھی ہو، بچی زیادہ پیدا کرنے والی ہو، لیکن اس حدیث پاک میں فرمایا کہ دو چیزیں، ایک اس کا دین، دوسرا اس کی امانت داری دیکھیں۔ اگر وہ دیندار ہے، امانت دار ہے تو اس سے نکاح کرو، اگر نہ کریں گے میرے آقا نے اگلا بھی فتویٰ ارشاد فرمایا کہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت کا تم نکاح کو ترک کر دو گے تو تم اس کے دین کو، اس کے امانت دار ہونے کو تم نہ دیکھو گے، نکاح کو ترک کر دو گے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر زمین میں فتنہ پھیلے گا، پھر فساد پھیلے گا، پھر لڑائی ہوگی۔ تو بہتر ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ پیارے آقا کی حدیث کی روشنی میں اپنے نکاح کے لیے اپنی زوجہ کو طلب کرے۔ یہ ہمیں حدیث مصطفیٰ سے سبق مل رہا ہے۔ اب توجہ، نکاح کے موضوع پر چھویں حدیث پاک سماعت، پانچویں حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی 10 دن بھی باقی رہ جائے، بڑی توجہ طلب بات ہے یہ، اگر میری زندگی 10 دن بھی باقی رہ جائے تو میری یہ تمنا ہوگی، میری یہ آرزو ہوگی کہ میرا نکاح کیا جائے۔ حضور کیوں نکاح کیا جائے؟ فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا قلب مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کریم رب سے بے نکاح ملاقات نہ کروں۔ جنہیں سمجھ آئیے وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ توجہ، اگلی حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھویں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہیں اور 2 بیویاں تھی، وہ بھی طاعون کی بیماری کی وجہ سے ہی ان کا وصال ہوا، اور اس حالت میں بیماری کے عالم میں بھی یہ کہتے تھے کہ میری یہ تمنا ہے کہ میرا نکاح کرایا جائے، اگر میری زندگی کیوں نہ کہ تھوڑی ہے، میں بیماری میں مبتلا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے کریم رب سے بے نکاح ملاقات نہ کروں۔ حدیث میں نکاح کی اتنی فضیلت ہے۔ آگے توجہ فرمائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کریم آقا کی خدمت کیا کرتے تھے، اکثر پیارے آقا کا ہر کام یہ کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ربیہ اسلمی سے پوچھا کہ ربیہ اسلمی تم نکاح نہیں کرتے؟
آقا میں اگر نکاح کروں تو پھر یہ شب و روز کی خدمت مجھے کب نصیب ہوگی؟ آقا یہ آپ کی صحبت مجھے پھر کب نصیب ہوگی؟ میں تو اپنے معاملات میں الجھ جاؤں گا آقا، میں تو اپنے معاملات میں پڑ جاؤں گا، پھر یہ آپ کی خدمت، یہ خاطر تواضع، یہ کرنے کی مجھے توفیق نہ ملے گی۔ وقت گزر گیا، کریم آقا نے پھر پوچھا کہ ربیہ اسلمی نکاح نہیں کرتے؟ کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ اب دوسری مرتبہ بھی یہ کہہ بیٹھے، تیسری مرتبہ دل نے دستک دی کہ تو اپنے معاملات تو زیادہ جانتا ہے، یا جن کے در کا سوالی بن کے رہتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے؟ جن کے در کا تو منگتا ہے، جن کے در پر تیرے شب و روز گزر رہی ہیں، تیرے حالات و معاملات سے وہ زیادہ واقف ہیں یا تو زیادہ واقف ہے؟ جن کی صدقے زندگی ملی ہے، جن کے صدقے بندگی ملی ہے، جن کے صدقے سے اللہ نے اتنا بڑا شرف مجھے خادم رسول ہونا عطا فرمایا ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں یا تو جانتے ہیں؟ اب ربیہ اسلمی سوچتے ہیں کہ کاش اگر ابھی رسول اللہ نے پھر کبھی پوچھا تو میں بارگاہ رسالت میں یہ عرض کروں گا کہ آقا میری تمنا ہے نکاح کر دے میرا، کیونکہ میرے دنیا اور آخرت کے معاملات میرے آقا زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے پھر پوچھا ربیہ نکاح نہیں کرتے؟ آقا میں تو حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، آقا میں غریب ہوں، حضور تمنا تو ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ربیہ اسلمی نکاح کی تمنا ہے؟ جی آقا فقیر ہوں، دولت پاس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آج ہمیں نکاح کرنا پڑے نا تو نکاح سے پہلے میکسیمم کم سے کم ہمیں 4 سے 5 لاکھ روپیہ پہلے تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد نکاح کا سوچا جاتا ہے کہ پھر نکاح ہم کرنے کے قابل ہیں۔ اگر اتنی رقم باپ یا بیٹے کے پاس نہیں تو اس معاشرے میں نکاح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک گٹھلی سونے کی اکٹھی کی جائے، بارگاہ رسالت میں ایک گٹھلی سونے کی پیش کی گئی، میرے کریم آقا نے ایک گٹھلی سونے کے دی، فرمایا ربیہ اسلمی فلاں فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں جگہ پر مکان ہے، ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ مقرر فرما دیا ہے۔ اب اسی حدیث پاک سے اختیارات مصطفیٰ بھی مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کریم آقا کو اختیار نہیں، یہ کتنا بڑا اختیار ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتہ کرنے کے لیے بھی میرے پیارے آقا کو طلب فرماتے تھے، بلکہ بعض تو ایسے بھی دیکھیں آقا کے عاشق جنہوں نے اپنی بیٹیاں کیا اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر دیے ہیں۔ اب آپ کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اگر بیٹے کا رشتہ چاچا کرے تو بیٹے کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرا رشتہ میرے چاچو نے کیا ہے، اگر بیٹے کا رشتہ ماما کرے تو بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرا رشتہ ماموں نے کیا ہے، اگر بیٹے کا رشتہ نانا ابو کر دیں تو بڑا ناز ہوتا ہے نانا ابو نے کیا ہے، اگر دادا ابو کر دیں تو بیٹے کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ دادا ابو نے رشتہ کیا ہے، اگر بیٹی کا رشتہ مامی کر دے یا چاچی کر دے یا نانی کر دے یا دادی کر دے تو دونوں فریقین کو اپنے رشتہ ہونے پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ فلاں نے میرا رشتہ کرایا ہے، یقیناً اچھا ہوگا، یقیناً خوبصورت ہوگا، یقیناً وہ رشتہ اعلیٰ ہوگا، لیکن قربان جاؤں وہ جوڑا کتنے مقدر والا ہوگا جس کا رشتہ کرنے والا مصطفیٰ ہوگا، منظور کرنے والا خدا ہوگا۔ وہ جوڑا کتنے مقدر والا ہوگا، وہ جوڑا کتنے نصیبوں والا ہوگا کہ جن کا رشتہ کرنے والا خود میرے مصطفیٰ ہوں گے۔ اب ربیہ اسلمی جا کر نکاح کر کے آتے ہیں۔ اب آپ کی میری دعوت ہو نا، شادی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ولیمے پر ہر عام و خاص کو بلایا جائے، دعوت کی جائے۔ ربیہ اسلمی کا بھی ولیمہ کرنا تھا۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اب ولیمہ کرنا ہے۔ صحابہ نے ایک بکری میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے پیارے آقا نے حضرت ربیہ اسلمی اپنے خادم کا خود ولیمہ ایک بکری کو ذبح کر کے کیا۔ یہ شادی کا کل خرچہ ہے، لیکن اس معاشرے میں ہم نے اس چیز کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار رشتہ دار کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا۔ مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آ سکی کہ جو سوچ اگلے کی تھی وہ ہم نے پہلے خود سوچی۔ بھئی بات تو اس نے کرنی ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے، اتنی چیزیں نہیں دی،
سوچ تو یہ اگلے نے سوچنی تھی، لیکن ہم ایسے کم ظرف بن چکی ہیں، میں اپنے سمیت بات کر رہا ہوں کہ میں ایسا کم ظرف بن چکا ہوں کہ میں یہ سوچ اس کی سوچنے والی پہلے خود سوچ رہا ہوں کہ یہ مجھے کیا کہے گا۔ کاش تو کر تو صحیح، اگر تیرے اس عمل پر 10 بندے طنز کریں گے، اعتراض کریں گے، 2 تو خوش ہو جائیں گے نا۔ اگر 2 تیرے اس عمل کو اپنا عمل بنا لیں گے تو تیرا یہ عمل تیرے لیے زندگی کا عملی نمونہ نہ بن جائے گا۔ اسی لیے نکاح کو عام کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہاں پر جتنے صاحب نکاح بیٹھے ہیں، اگر نکاح کر لیں تو ہم بیوی کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا حقیر سمجھتے ہیں، یہ ہماری بیوی ہے جی۔ اگر کوئی ہماری سسرال میں سے آ جائیں تو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض بندے یہ بھی سمجھیں گے کہ مولانا اب ہمیں رن مرید بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں آپ کو رن مرید بنانے کا نہیں کہہ رہا، میں منبر پر حق بیان کر رہا ہوں۔ مومن کی شان ہے رن مرید بننا، مومن کا مقام ہے، اس میں مومن کی اس میں عزت ہے، مومن کی اس میں شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرایا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ۔ ابھی قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الروم ہے، 3 رکوع کی پہلی آیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو میں تمہیں بیویاں عطا کی ہیں نا، یہ تمہاری جنس میں سے اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کی ہیں، تمہاری جنس میں سے پیدا کر کے اللہ کہہ رہا ہے میں نے جوڑے بنائے۔ یا اللہ کیوں بنائے؟ اللہ کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون ان سے پاؤ۔ جسے سمجھ آئیے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کوئی عورتیں تو نہیں بیٹھی، میں عورتوں کی بات کروں، میں مردوں سے بات کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ فریضہ ہے، تمہارا یہ کام ہے کہ جب تم شادی کر لو تو شادی کے بعد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے باعث سکون بن جائے، یہ مرد کا شیوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اپنی بیوی کے لیے باعث محبت بن جائے، یہ مرد کا مقام ہے۔ میرے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیوی کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ اب جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو انڈر پریشر کر دے، جس کے گھر میں داخل ہونے سے ہی بیوی انڈر پریشر ہو جائے، بیوی کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، وہ اس خامد کو تم نکاح کے مطلب کا ہی نہیں پتا۔ خامد تو وہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر بیوی مسکرا جائے، جس کا چہرہ دیکھ کر بیوی کا چہرہ روشن ہو جائے، لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، وہ خامد ہے۔ پھر توجہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ بیوی کے لیے باعث سکون بن جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بیوی کے لیے سارے کہہ دیں جی باعث سکون بن جائے۔ پھر توجہ، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرجال القوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ اللہ فرماتا ہے الرجال القوامون علی النساء، میں نے مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر، عورت کو رعایا بنایا ہے۔ اب جو مرد حاکم بننے پر خوش بیٹھا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو میں نے افسر بنایا ہے۔ اب حاکم کا کام کیا ہے؟ اپنی رعایا کی خدمت کرنا۔ حاکم کا کام کیا ہے؟ اپنی رعایا کا خیال رکھنا۔ گویا کہ اللہ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ بیوی کی خدمت کرنا، تمہارا کام ہے بیوی کی خاطر توازی کرنا، تمہارا کام ہے بیوی کی پرسنالٹی کا خیال رکھنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اب ہم یہ کام کریں گے تو کہیں گے کہ مولانا رن مرید بنانے کا حکم دے رہے ہیں، مومن کی شان اس میں ہے۔ پھر توجہ، اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ ہے، غالباً اس کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں۔ اب جن کو قرآن سن کے مزہ آیا ہے نا وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔
اللہ کہہ رہا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، آپ تڑپ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، فقط وہ تمہاری لباس نہیں بلکہ تم بھی اس کے لباس ہو۔ کہہ دے سبحان اللہ، وہ تم بھی اس کے لباس ہو۔ اب ایک منٹ توجہ، میں آپ کو سمجھاؤں، یہ میرے بدن پہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کپڑے ہیں، یہ خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ اگر میں اسی منبر پر گندے سے کپڑے پہن کر بیٹھ جاتا، 10 نہ کہتے 2 ضرور کہتے کہ اتنے بڑے مولانا ہیں اور گندے سے کپڑے پہن کر منبر پر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ گویا کہ میری اگر لباس میرا ٹھیک نہ ہوتا تو میری تذلیل ہوتی۔ اب میں نے لباس خوبصورت پہنا ہے تو میری عزت بن رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو۔ گویا مرد کا کام ہے جون سا لباس اللہ نے مرد کو بنایا وہ بیوی کی عزت میں اضافہ کرے، بیوی کی عزت کا خیال کرے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر 4 سسرال سے بندے آ گئے، یہ 4 بیٹھے ہیں، یہ 4 شریک بیٹھے ہیں، ان میں بیٹھ کر بیوی کو ذلیل کر دے۔ اس کا یہ کام نہیں، مرد کا یہ شیوا نہیں، بلکہ عورت کے تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ میں نے کہا بچے کو دودھ پلاتی ہے، قرآن کہتا ہے عورت اجرت لینے کی حقدار ہے۔ آپ کے ہزاروں کام بلا معاوضہ آپ کی بیوی کر رہی ہے، پھر بھی آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، پھر بھی بیوی کو آپ حقیر سمجھیں، پھر بھی آپ بیوی کی عزت نہ کریں۔ آپ کو نکاح کے مطلب کا ہی نہیں پتا، آپ کو بیوی کی شان کا ہی نہیں پتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کا کام ہے کہ بیوی کے لیے باعث سکون بن جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے الرجال القوامون، مرد کو حاکم بنایا ہے اپنی رعایا بیوی کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، مرد کا کام ہے کہ بیوی کی عزت کرنا۔ جو بیوی کی عزت نہیں کر سکتا وہ شخص خود ذلیل ہونے والا ہے، جس کی وجہ کیا ہے سمجھیے گا۔ اب اس معرفت سے اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں، ادھر شیطان آ گیا اماں ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا تیرے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے، قتل کر دے گا۔ اب اماں ہاجرہ نے سنا تو کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہنے لگا کہ باقی باتیں بعد میں، یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا ہے میں شیطان ہوں؟ فرمایا کہ یہ میں قیامت تک کی عورتوں کو سبق دینا چاہتی ہوں، جو آ کے بیوی کے سامنے خاوند کی برائی کرے وہ رشتہ دار نہیں ہوتا، وہ غدار ہوتا ہے۔ عزت دار وہی ہوتا ہے جو بیوی کے سامنے بھی آ کر خاوند کی تعریف کرے، اور بیوی بھی باقی رشتہ داروں میں خاوند کی تعریف کرنے والی بنے۔ اب آپ توجہ کریں، یہ میرا بازو ہے، یہاں چوٹ لگی ہے، آپ کو پتا ہے؟ مجھے یہاں چوٹ لگی ہے، آپ کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ اوپر یہ کیا ہے؟ لباس ہے۔ جب تک یہ لباس اوپر ہے آپ بتا نہیں سکتے کہ مولانا نیچے کیا ہے۔ جب تک آپ بیوی کی عزت کرنے والے بن جائیں گے کہ غیر آپ کی بیوی کو برا نہیں کہے گا۔ جب آپ اپنی بیوی کی خود تذلیل کریں گے 4 بندوں میں تو بیوی کی عزت کب رہے گی؟ تو گویا اللہ بتاتا ہے کہ مرد کا یہ کام ہے بیوی کے لیے باعث سکون بنے، بیوی کے لیے باعث خدمت بنے، بیوی کی عزت کرنے والا بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے عزت کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں رشتہ داروں میں کامیابی عطا کرنا میرا کام ہے۔ اب اتنے بندے مسجد میں بیٹھے ہیں، اب مجھے آپ بتائیں کہ نکاح آپ سب نے کیا ہے، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو قرآن کا معنی تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ بلا جھجک کوئی بات نہیں، کھڑا ہو کے بتائی نکاح کا معنی کیا ہے؟ جی حضور کی سنت تو ہے، لیکن نکاح کا مطلب کیا ہے؟ جس سنت کو ہم زندہ کریں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا کیا، لوگوں کے حوصلے میں آپ نے مزید ایک نکھار پیدا کی۔ نکاح سنت تو ہے، لیکن نکاح کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا۔ 4 بیٹے ہو گئے جی، ابھی تک نہیں پتا، سالہ سال شادی کو گزر چکے ہیں، نہیں پتا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم صاحب علم کا ہم ٹیسٹ لینے کے لیے بے علم خود تو بیٹھ جاتے ہیں،
ہم لوگ خود تو بے علم بن کے صاحب علم کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، دیگر معاملات بھی کنٹرول کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے سیاستدانوں کا شجرہ نسب بھی یاد کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جس سے میرا شجرہ نسب چل رہا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اب نکاح کا آپ معنی سمجھے، آسمان سے جب بارش برستی ہے تو کیا ساتھ میں آتا ہے؟ پانی آتا ہے، نیچے کیا ہے؟ زمین ہے۔ اب معرفت والے توجہ کرنا جو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، یہ بے نکاح کے لیے بھی میں اگلا جملہ دوں گا۔ اب آسمان سے پانی اترا، زمین پر مٹی تھی، اب جب پانی آ کر مٹی پر پڑا تو کیا بنا؟ کیچڑ بن گیا۔ اب پانی پانی نہیں رہا، مٹی مٹی نہیں رہی۔ آپ پانی کو پانی بھی نہیں کہتے، مٹی کو مٹی بھی نہیں کہہ رہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کہتے آپ؟ اترنے والا پانی تھا، زمین پر مٹی تھی، اب آپ نے نیا لفظ نکالا کہ یہ ہے کیچڑ، جنہوں آپ پنجابی یہ کہنے ہیں چکڑ، یہ کیچڑ ہے پانی میں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اترنے والے پانی نے اپنے آپ کو مٹی پر ضم کر دیا ہے، اور مٹی نے اپنے آپ کو پانی پر ضم کر دیا ہے۔ علماء فرماتی ہیں یہی تو چیز ہے، نکاح کا معنی ہی یہی ہے کہ بیوی اپنے آپ کو خامد پر ضم کر دے، خامد اپنے آپ کو بیوی پر ضم کر دے، گویا کہ خامد اور بیوی کا اٹھنا ایک ہو جائے، ان دونوں کا چلنا ایک ہو جائے، ان دونوں کا بولنا ایک ہو جائے، ان دونوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا آنا جانا ہر لحاظ سے جب ایک ہو جائے، فرمایا اسی کو تو نکاح کہتے ہیں، اسی کو ہی تو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کرنے کے لیے انتظام کریں، بہت بڑی میرے پیارے آقا کی پیاری سنت ہے، کیونکہ نکاح کرنا حکم خدا ہے، نکاح کرنا سنت مصطفیٰ ہے، نکاح کرنا سنت انبیاء ہے، نکاح کرنا نیک بننے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا بے حیائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا اللہ کی نشانی کو پانے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا عقل مند بننے کا ذریعہ ہے، نکاح کرنا غفلتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ بے نکاح بے سکون رہتا ہے، بے نکاح بے فکر رہتا ہے، بے نکاح بے پرواہ رہتا ہے، بے نکاح بے چین رہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے نکاح کا ارادہ کرنا تیرا کام ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، نشانی کی صورت میں نیک بیوی عطا کرنا میرا کام ہے، نکاح کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا، بیوی کو سکون بنانا میرا کام ہے، نکاح کرنا تیرا کام ہے، مودت عطا کرنا میرا کام ہے، نکاح کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے رحمت عطا کرنا میرا کام ہے، یہ کام تیرا ہے۔ اگر بے نکاح ہے تو نکاح کر، نکاح کرو گے تو اللہ تمہیں انہی عزتوں سے نوازے گا۔ کہتے ہیں مولانا بڑا آپ نے عجب موضوع چھیڑ دیا، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بچے تو خراب ہو جائیں گے، یہ بچے بگڑ جائیں گے۔ میں نے کہا توجہ، جس تعلیم کے پیچھے تو نے سنت کو چھوڑ دیا، جس تعلیم کے پیچھے تو نے حکم خدا کو چھوڑ دیا، تیرا ارادہ ہے کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہی تیرے بچے اگر بے حیائی کر رہے ہو، یہی تیرے بچے اگر کالج اور یونیورسٹی میں بے حیائی کو پرموٹ کرتے رہے تو پھر تو کیا کرے گا؟ ایسی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ سے کر دے دور تو تعلیم بھی ہے فتنہ، افلاق بھی ہے، اولاد بھی ہے، جاگیر بھی ہے فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی ہے فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی ہے فتنہ۔ ایسی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ تعلیم سے پہلے بہتر ہے کہ بچے کو بے حیائی سے بچایا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا بیوی کی آپ بات کر رہے تھے، میں آپ کو ٹینشن فری جملہ دے رہا ہوں اور کسی جگہ سے نہیں ملا ہوگا آپ کو۔ بیٹی کا رشتہ عظیم ہے، میں مانتا ہوں میں بیٹی والا ہوں، بہن کا رشتہ عظیم ہے، میں مانتا ہوں میری بھی بہنیں ہیں، ماں کا رشتہ عظیم ہے، میں مانتا ہوں میری بھی ماں ہے، لیکن سنو رشتوں کی ابتدا بھی بیوی سے ہے، رشتوں کی انتہا بھی بیوی پر ہے۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کو جب وجود میں لانے کا ارادہ کیا تو آدم کے بعد پہلے بیوی کو پیدا فرمایا۔ حور مقصورات فی الخیام، جنت میں جائیں گے نہ بیٹی ہوگی نہ بہن ہوگی نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا، جنت میں بھی بیوی ہوگی۔ اب جو بیوی کا ذکر سن کے خوش ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اب جنت میں بھی بیوی ہے، دنیا میں بھی بیوی ہے، کائنات میں رشتوں کی ابتدا بھی بیوی پر ہے، انتہا بھی بیوی پر ہے، تو پھر چاہیے نا کہ پہلے ہم اپنے بچوں کی ابتدا میں ہی انہیں بیوی دیں۔
ताकि उनका निकाह आसान हो। मेरे आका करीम फरमाती हैं कि जिसने निकाह को भूख की वजह से, दुनिया की माइशत की वजह से, महंगाई की वजह से निकाह को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। निकाह करना बिल्कुल मेरे प्यारे आका फरमाते हैं आसान है। और सरकार फरमाते हैं कि सबसे अच्छा निकाह वो निकाह है जो सबसे कम खर्चे में किया जाए। आप जितना ज्यादा खर्चा करेंगे उतना अजर से महरूम रहेंगे। और सबसे बड़ा खुश नसीब वो है जो अपने बेटे बेटियों के रिश्तों पर निकाह के मौके पर प्यारे आका की सुन्नत की महाफिल को तरजीह देता है, प्यारे आका की महाफिल सजाता है, कुरान और सुन्नत का दरस दिया जाता है। सबसे बड़ा खुश नसीब वो है। और अगर आप दूसरे जुमलों में पूछना चाहें, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो अपनी शादियों में बेहयाई को प्रमोट करे। मेरी सिद्ध के कलब से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपको इस्लामी निज़ाम के मुताबिक अपनी बीवी और सुन्नत निकाह को अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, बीवी की अज़मत को समझने वाला बनाए। व आखिर दावाना